بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فی دعاء مضبع بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما انقضت ایامه وقام ولیہ علی ابن ابی طالب صلواتک علیہما وآلہما حامیہ اس کا نبو المنذر ولکل قوم تھان۔ ہماری گفتگو دعائے ندبہ کے مطالب میں جاری و ساری ہے۔ آج دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں دعائے ندبہ کے مطالب میں گفتگو کا آغاز اس مرحلے سے ہوگا کہ دعا مانگنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جب ختمی مرتبت کا زمانہ اختتامی مراحل کی طرف بڑھا تو رسول اللہ نے اپنے بعد ہادی کے طور پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ولی بنایا، اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ خود ختمی مرتبت کی ذات گرامی قرآن کی رو سے قرآن کی آیت کے مطابق منذر ہے، اور اصول ہے قرآن کے اندر کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ لہذا رسول اللہ نے اپنے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو قوم کا امت کا ہادی بنایا، اور آپ نے اس ہادی ہونے کا اعلان اس وقت کیا جبکہ ایک بہت بڑا مجمع آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا۔ اس کے بعد دعا میں امیر المؤمنین کے حق میں جو رسول اللہ نے اسی مقام پر دعائیں ارشاد فرمائی تھی کہ اے پروردگار تو اسی سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور تو اسی کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اور تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد دعا کا ایک اچھا خاصا حصہ امیر المؤمنین کے فضائل کے باب میں ہے۔ مثلا من کنت انا نبیہ فعلی امیر، جس کا میں نبی علی اس کا امیر، انا وعلی من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتیٰ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں جبکہ باقی انسان مختلف درختوں سے۔ وَأَحَلَّهُ مَحَلَّ ہارون من موسیٰ، حدیث منزلت کی طرف اشارہ ہے کہ علی کو وہی مقام عطا ہوا کہ جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی بنسبت عطا ہوا۔ پھر کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ایک اور فضیلت میں یہ ہے کہ وزوجہ ابنتہ سیدۃ نساء العالمین، ختمی مرتبت نے امیر المؤمنین کی تزویج فرمائی، شادی کی اپنی بیٹی سیدہ نساء العالمین سے۔ وحل لهم من مسجدہ ما حلل وسد الابواب الا باب، سب کے لیے دروازہ مسجد نبوی کو بند کیا سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے۔ امیر المومنین کو اپنا علم عطا کیا، اپنی حکمت عطا کی، اور پھر ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتیھا من بابها، اور جو بھی یہ چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو حکمت کے، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے ہے۔ فرمایا یعنی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، جو تجھ سے جنگ کرتا ہے وہ گویا مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جس نے تجھ سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی۔ اے علی ایمان تیرے گوشت اور تیرے خون میں مل چکا ہے، مخالط ہو چکا ہے، اسی طرح جس طرح میرے خون اور گوشت کے اندر ایمان جو ہے وہ مخلوط ہے۔ وانت غدن علی الحوض خلیفتی، نہ فقط دنیا میں، اے علی تو حوض کوثر پر بھی تو میرا خلیفہ ہے۔ وانت تقضی دین، اے علی تو میرے قرضوں کو چکانے والا ہے۔ وتنجز عداتی، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ اور یہاں پر دعا کے اسی حصے میں پھر علی ابن ابی طالب کے شیعوں کے بارے میں بھی یہ جملہ ہے کہ وَشِیَّتُکَ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِن نُور، بروز محشر شیعہ علی ابن ابی طالب کے نور کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جنت میں ہر طرف۔ اور ایک بہترین معیار بھی اس دعا کے اندر امیر المومنین کے فضائل کے باب میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي، اور اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد کبھی مومن پہچانے ہی نہ جاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ وَكَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِّنَ الضَّلَالِ وَنُورًا مِّنَ الْعَمَى،
अमीर उल मोमिनीन की ज़ात गिरामी को हिदायत करार दिया है, नूर करार दिया है, हब्लुल्लाहिल मतीन करार दिया, सिरात मुस्तकीम करार दिया। और फिर दाई यदि दुआ करने वाला ये कह रहा होता है कि ला युस्बकु बिक़राबतिन फ़िरहिम, कोई भी अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा रसूलुल्लाह के करीब नहीं है, वला बिसाबिक़तिन फ़दीन, और दीन के मामले में भी अली इब्न अबी तालिब से कोई सबक़त ले जाने वाला नहीं, वला युल्हक़ु फ़ी मनक़बतिन मिन मनाक़िबिह, और कोई भी उस फजीलत और उन फजाइल तक पहुंच नहीं पाता कि जिन फजाइल पर अमीरुल मोमिनीन की ज़ात गिरामी थे। क्यों? इसलिए कि यहज़ु हज़्व रसूल, अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के नक्शे कदम में थे। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के फजाइल में अमीरुल मोमिनीन का वो ज़माना ख़ास तौर पर कि जो अमीरुल मोमिनीन ने जंगें की, और चूंकि रसूलुल्लाह के ज़माने से जंगों का सिलसिला शुरू होता है तो दुआ के इस हिस्से के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह ने जो भी कुफ़ार व मुशरिकीन से जंगें लड़ी, अली इब्न अबी तालिब की ज़ात गिरामी उनके अंदर पेश पेश रहीं, आगे रहीं, और अमीरुल मोमिनीन ने मुकातला किया, क़िताल किया, वला तअख़ुज़ु फ़िल्लाहि लौमतु लाइम, यानी किसी मलामत करने वाले की कोई परवाह न की, फ़कत खुदा और उसके रसूल के लिए जंग की। अब ज़ाहिर है कि इस जंग के नतीजे में जो कुफ़ार व मुशरिकीन सामने आते रहे वो एक ज़माने के बाद मुसलमान भी हुए, और इनमें से कई ऐसे मुसलमान होने वाले थे कि जिनके आबा व अजदाद को अमीरुल मोमिनीन जंगों में कत्ल कर चुके थे। लिहाजा यहाँ पर दुआ के इस हिस्से में इस हकीकत, तारीख़ी इस हकीकत का भी इज़हार है कि फ़ाज़ब्बत अला अदावतिही व अकब्बत अला मुनाबज़तिही, यानी वो कीना और बोझ जो इनके दिलों में छुपा हुआ था, जो ठीक है कि इस्लाम लाने के बाद जब तक रसूलुल्लाह थे उस वक्त तक वो ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए तो फिर उन्होंने उस कीने को ज़ाहिर किया। अमीरुल मोमिनीन से उनका हक गस्ब किया गया, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम और मर्तबा जो रसूलुल्लाह की हयात में था उससे रूगर्दानी की, रसूलुल्लाह के अहले बैत को वो हक नहीं दिया गया। लिहाजा बड़े मुश्किल हालात में अमीरुल मोमिनीन ने वो ज़माना गुजारा है जो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के पास। यहाँ पर लिखा है कि हत्ता क़तल अन्नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन, ये उन 3 जंगों की तरफ इशारा है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में इरशाद फरमाया था कि ए अली, मैं तंजील पर जंग लड़ रहा हूँ, और ए अली तुझे तावील कुरान पर जंग लड़नी। कुरान क्या कह रहा है इस सिलसिले में? तो नाकिसीन और कासितीन और मारिकीन से मुराद जंग जमल है, जंग सिफ़ीन है, और जंग नहरवान है जो अमीरुल मोमिनीन ने लड़ी। वलम्मा क़ज़ा नहबहु, यहाँ तक कि जब वो वक्त आया कि अमीरुल मोमिनीन का वक्त आखिर, वक़तलहु अशक़ल आखिरीन यतबअु अशक़ल अव्वलीन, तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को एक शक़ी तरीन इंसान ने कत्ल किया, और ये पैरो है, यानी ये उसी की पैरवी कर रहा है जो अव्वल शक़ी शख्स था। लम युमतसल अम्र रसूलिल्लाह फ़िल हादीन बादल हादीन, अमीरुल मोमिनीन के साथ साथ तमाम तर हुदात दीन यानी इमाम हसन से लेके हजरत हुज्जत तक, इन तब सबको हादीन के लफ्ज़ से इस दुआ के अंदर याद किया गया है। इस जुमले के अंदर यह बयान किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया था इनके सिलसिले में, अहले बैत के सिलसिले में, हादीन के सिलसिले में, अल्लाह के बनाए हुए हादियों के सिलसिले में उसकी रियायत नहीं थी, बल्कि उल्टा, वल उम्मतु मुसर्रतुन अला मक़्तिल, उम्मत तो उनको कत्ल करने के दर पे हो गई। उम्मत ने इज्तिमा कर लिया इस बात पर कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अफराद को कत्ल किया जाए, अली और औलाद अली को कत्ल किया जाए, और तारीख ने यह देखा भी सही कि उनकी औलाद को कत्ल किया गया। खुद अमीरुल मोमिनीन कत्ल हुए, इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हुई, इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ करबला के अंदर। तो ये उम्मत इस बात पर मुजतमे हो गई, जमा हो गई, इल्लल कलील, ये नुक्ता बहुत ही दुआ के अंदर कीमती है, इल्लल कलील मिम्मन वफ़ा लिरिआयतिल हक़्क़ि फ़ीहिम, उस उम्मत में से बहुत कम ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने अहल बैत के हक़ का ख्याल रखा, अहल बैत के हक़ के सिलसिले में वफ़ा की। और खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अहल बैत की जो मोहब्बत हमारे दिल में, आले मोहम्मद की जो मोहब्बत हमारे दिल में है, कि हमें उन चंद अफराद, उन कलील अफराद में शुमार किया। परवरदिगार सारी ज़िंदगी इसी पर हमें कायम दायम रखे। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि कत्ल कर दिए गए, कैदी बनाए गए, दरबदर कर दिए गए, शहर बदर कर दिए गए। ये अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ वो रवैया रखा गया कि जिसके वो यकीनन सजावार न थे। खुदा ने
اور رسول اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو تمہیں میری قربا یعنی میری اولاد، میری اطرت یعنی اہل بیت سے محبت روا رکھنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن ان کے حق میں کوتاہی کی جاتی ہے، اور یہ تعریف کا حصہ ہے۔ لہٰذا دعا پڑھنے والا ان جملوں کا تکرار کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اذ كانت الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، جو ان کو کرنا ہے وہ کرے۔ اللہ کا تو بہرحال وعدہ ہے کہ یہ زمین چونکہ خدا کی ملکیت ہے تو خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اسے اس کا وارث بنے گا، اور عاقبت تو ہے ہی متقیوں کی، اور خدا جو وعدہ کرتا ہے کبھی بھی خدا اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لا یخلف المیعاد کا مصداق ہے، جو خدا وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ دعا کے اب جو حصہ آ رہا ہے اس کے اندر گویا تقاضا ہے چھٹے امام کے ذریعے سے عاشقان اہل بیت کے لیے کہ فعل الاتائب من اہل بیت محمد وعلی صلی اللہ علیہ وآلہ فلیبکی الباق، بس رونے والوں کو چاہیے کہ گریہ کرے ان کی مصیبت پر، یعنی جو خدا نے ان کا مقام اور مرتبہ رکھا، جو رسول اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بتائے، اس امت نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو محروم کیا گیا، وہ مظلوم قرار پائے، ان کے حق کو غصب کیا گیا، ان کی اولادوں کو قتل کیا گیا، لہذا حق بے جانے بھیجے کہ ان پر گریہ کیا جائے۔ تو رونے والوں کو چاہیے کہ ان پر گریہ کریں، نالہ وزاری کرنے والوں کو چاہیے کہ ان پر نالہ وزاری کریں۔ ایسی ہستیاں ہی سزاوار ہے کہ آنکھیں ان پر گریہ کریں، اور پھر فریاد کرنے والے فریاد کر کر کے یہ پکارتے رہے۔ دعا میں یہ جملے آتے ہیں جس کو جب دعا پڑھی جاتی ہے تو مل کر پڑھا جاتا ہے کہ این الحسن والحسین، الحسن این الحسین، کہاں رہ گئے حسن، کہاں چلے گئے حسین، یعنی یہ کیسی ہستیاں تھیں، کیا ان کا حق تھا اور کیا ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو عاشقان کو چاہیے کہ وہ گریہ فریاد کو بلند کرے اور پکار کر کہے کہ کہاں چلے گئے حسن، کہاں چلے گئے حسین، این ابناء الحسین، اور پھر حسین ابن علی کی آواز۔ یہاں سے تمام اولادوں کا ذکر ہے، یعنی تمام ائمہ معصومین، تاریخ شاہد ہے کہ ہر معصوم ہمارا شہید ہے، امام معصوم کی روایت بھی ہے، ہم میں سے سب شہید ہیں۔ تو یہ جو دعا کے جملے ایک کے بعد ایک آتے ہیں کہ کہاں چلے گئے، ایک کے بعد ایک صالح جو راہ ہدایت کے روشن راستے ہیں، نیکیوں کے مجسمے ہیں، روشن آفتاب ہیں، چمکتے ہوئے چاند ہیں، پرضیاء ستارے ہیں، دین کی نشانیاں ہیں، علم کے ستون ہیں، خاندان عطرت کا وہ ذخیرہ۔ اس مقام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ذکر آتا ہے، یعنی دعا کے اس فقرے پر تمام تر، یعنی امیر المؤمنین امام حسن امام حسین سے لے کے حضرت حجت تک کا ذکر آتا ہے۔ اور جب دعا کے ہم اس حصے پر پہنچتے ہیں این اعدام الدین و قواعد العلم، ان دین کی نشانیوں اور علم کے ستونوں کو کہاں تلاش کریں، یعنی یہ دعا ندبہ جو کہ میں نے عرض کیا کہ گریہ کرنے کی دعا، گریہ و بکا کرنے کی دعا، اہل بیت کی جو ہم سے جدائی ہے، فرقت ہم سے دور ہیں، ان پر جو ظلم ہوا اس کی کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جملے کہنے کہ وہ کہاں چلے گئے اور کیوں ہم ان سے دور ہیں، کیوں یہ آنکھیں جو ہیں وہ بیتاب ہیں، کیوں ان آنکھوں کو ان کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ اور اس مقام پر آ کر دعا کا رخ حضرت حجت کی طرف مڑتا ہے اس فقرے کے ذریعے سے کہ این بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ، عطرہ ہادیہ یعنی وہی سلسلہ جو امیر المومنین سے چلا، امام حسین کی نسل میں سے امامت چلی، امام زین العابدین سے حضرت حجت تک آتی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ آتا این بقیت اللہ، یعنی اللہ کا بقیہ، قرآن میں آیت بھی ہے، خاندان عطرت کا وہ ذخیرہ الہی کہ جو ان سے خالی نہیں، یعنی وہ ان سے الگ نہیں ہے، اسی خاندان سے ہے۔ اور پھر جیسا کہ اصول کافی وغیرہ کے اندر روایت کہ یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، تو ایک عاشق امام زمانہ حضرت امام زمانہ کی یاد میں یہ جملہ کہتا ہے این بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ، وہ بقیت اللہ کہاں ہے، وہ حضرت حجت کہاں ہے، وہ میرے زمانے کے امام کہاں ہیں، میں ان کی یاد میں بیتاب ہوں، پریشان، دل مضطرب ہیں، آنکھیں منتظر ہیں۔ دعا کرتے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے مولا حضرت حجت کا دیدار نصیب فرمائے اور امام کے اعوان اور انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.